ظہر کی نماز کے وقت میں جو اختلاف ہے اس کی انتہا میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل بھی ہم نے پڑھے۔ ان حضرات کے نزدیک ظہر کے وقت کی انتہا مثل اول پر ہے اور عصر کے وقت کی ابتدا مثل ثانی کے شروع پر ہے۔ فجر کی نماز کی ابتدا میں کسی کا اختلاف نہیں تھا، انتہا میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ امام مالک اور امام شافعی کا، وہ کہتے تھے کہ فجر کا انتہائی وقت اسفار ہے، اور جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ فجر کا انتہائی وقت طلوع شمس ہے، اور پھر اس کے بعد ظہر کے ابتدائی وقت میں بھی کسی کا اختلاف نہیں تھا، جبکہ اس کے انتہائی وقت میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہے، یہ جمہور فقہا دوسری طرف ہے۔ تو ان حضرات کے نزدیک ظہر کا وقت مثل اول پر ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت اس کے بعد شروع ہوتا ہے، مثل ثانی کے شروع سے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کا وقت مثلین پہ ختم ہوتا ہے، یعنی دو مثل پر، اور پھر اس کے بعد مثلین کے ختم ہونے کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والدلیل علی ما ذکرنا من ذلک، فرماتے ہیں کہ اس بات پر دلیل کیا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات کی گئی وہ دلیل ہے، وہ آثار ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن عصر کی نماز انہ صلی العصر فی اليوم الاول حین صار ظل کل شیء مثلہ، کہ پہلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز عصر کی دوسرے دن تب پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ ظہر کا وقت اس سے پہلے ہے۔ یہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بنتی ہے۔ تو چونکہ ان حضرات کے نزدیک ظہر کا وقت مثل اول سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، مثل اول پہ، اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرات صحابہ کرام کو نماز پڑھائی پہلے دن، اور پھر فرمایا، روایت ہے یہ ہم شوافع اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے نزدیک یہی تھا نا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن عصر کی نماز، بلکہ پہلے دن عصر کی نماز جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثل اول کے ختم ہونے پہ پڑھائی، مثل اول پہ پڑھائی ہے، جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ ظہر کا وقت اس سے پہلے ہوگا۔ تو یہ ان حضرات کا استدلال تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی تو ہے کہ صلی الظہر فی الیوم الثانی حین صار ظل کل شیء مثلہ، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا۔ تو ایک وقت میں نمازوں کا جمع کرنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ روایات جو ابن عباس، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، تو ان روایات میں یہی دوسرا احتمال مراد ہے۔ کیا مطلب؟ والدلیل سے یہی بات بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ والدلیل سے انہی کا استدلال بیان کر رہے ہیں کہ حضرات شوافع اس سے استدلال کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے کل پڑھ لیا تھا پرسوں کہ وہ استدلال کس طرح سے کرتے ہیں، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن عصر کی نماز مثل اول میں پڑھائی اور دوسرے دن ظہر کی نماز مثل اول میں پڑھائی، اور میں ان کے درمیان جو وقت ہے وہ اس نماز کا وقت ہے، تو یہ تو ناممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع کیا گیا ہو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت مثل اول سے پہلے وہی جو یہ حضرات فرماتے تھے کہ یہ قریب کا معنی یہاں پر ملحوظ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کے مثل ہونے کے قریب تھا، تو دوسرے دن ہر نماز آخری وقت میں پڑھائی تھی، اور ظہر کی نماز کب پڑھائی تھی؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا، گویا کہ یہ ظہر کا آخری وقت تھا، اور پہلے دن عصر کی نماز اس وقت کے قریب پڑھائی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ظہر کا وقت اس سے پہلے۔ تو یہ ان حضرات کی دلائل ہیں۔ اور ان کی تائید جو ہے آگے روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب دوسرے دن نماز عصر کے قریب نماز ظہر ادا کی، یعنی پہلے دن جس وقت نماز عصر ادا کی تھی، چونکہ ہر نماز اول وقت میں پڑھ رہے تھے، تو آپ نے جو نماز ظہر تھی اس بارے میں آیا ہے کہ انہ صلی العصر
عصر کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثل پہ پڑھائی، پہلی مثل پہ۔ اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ اگلے دن جب عصر کی نماز کے قریب وقت ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی، جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظہر کا وقت اس سے پہلے ہے، مثل اول پر ختم ہو جاتا ہے، اور مثل ثانی سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلائل ہے، اور ان کی تائید حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے دن نماز عصر کے قریب نماز ظہر ادا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے نماز ظہر کو عصر کا وقت داخل ہونے کے قریب وقت میں ادا فرمایا، عصر کے وقت میں نہیں، بلکہ جب اس کا وقت داخل ہونے کے قریب تھا تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو ادا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون سا وقت تھا؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اگلی روایت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر قائم فرمائی، فرماتے ہیں ربیع معظم سے یہ روایت ہے، وقد دل علی ذلک سے، کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للصلاة اولا وآخرا فإن اول وقت الظہر حین تزول الشمس وإن آخر وقتها حین يدخل وقت العصر۔ اس روایت سے بھی اس بات کی تائید ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نماز کا ایک ابتدائی وقت ہوتا ہے اور ایک انتہائی وقت ہوتا ہے۔ تو ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت زوال کے بعد ہے، جب زوال ہو جائے، اور اس کا آخری وقت کب ہے؟ جب عصر کا وقت داخل ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جاتا ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ عصر کا وقت تب داخل ہوگا جب ظہر کا وقت خارج ہو چکا ہوگا، یعنی ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی عصر کا وقت داخل ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ روایت رہی، وہ روایت جس میں عصر کا وقت مذکور ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی وقت میں ادا فرمایا، یعنی مثل اول کے ختم ہونے پر، جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عصر کا اول وقت وہی ہے، مثل اول، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ منقول ہے کہ آپ نے اس کی ادائیگی دوسرے دن اس وقت فرمائی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ
عصر کی نماز کا انتہائی وقت غروب شمس نہیں ہے، بلکہ انتہائی وقت کون سا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے۔ پہلے ہم نے روایات میں یہ بات پڑھی ہے، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ امام مالک اور امام شافعی کا مذہب ہے۔ تو ایک احتمال تو یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، جب پہلے دن آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا، اور دوسرے دن اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان دو اوقات کے درمیان کا جو وقت ہے وہ ہے عصر کی نماز کا وقت۔ ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ مثل اول سے وقت شروع ہوتا ہے، مثل ثانی کے شروع سے وقت شروع ہوتا ہے، اور مثل ثانی کے اختتام پر عصر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن فرماتے ہیں کہ اس میں یہ احتمال ہے ایک احتمال تو یہ ہے کہ جس سے یہ وقت فوت ہو گیا، یعنی اس نے مثل ثانی کے بعد نماز پڑھی، تو گویا کہ اس نے نماز قضا کر کے پڑھی۔ ایک احتمال تو یہ ہو گیا نا، جب آپ نے خود فرما دیا آپ علیہ السلام نے کہ عصر کا وقت اس کے درمیانی اوقات میں ہے، یعنی یہاں پر گویا کہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ختم ہونے میں دو احتمالات ہیں۔ ایک احتمال تو یہ کہ اس کے بعد نماز پڑھنے والا نماز کی قضا کرتا ہے، قضا کو پڑھتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتا، اس کو اس کے وقت میں نہیں پڑھتا، عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے بالکل، اس کے بعد جو نماز پڑھے گا اس کی نماز قضا ہوگی۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مستحب وقت ہے، بلا کسی ضرورت کے نماز کو اس سے مؤخر کرنا درست نہیں ہے۔ دونوں احتمالات موجود ہیں۔ تو اگرچہ اس بندے نے، یہ دوسرا احتمال ہے، اس نے نماز کو ادا کیا اس کے وقت میں مثل ثانی کے ختم ہونے کے بعد، تو یہ دوسرا احتمال ہے کہ اس نے نماز کو ادا کیا وقت کے اندر ہی، مگر یہ کہ وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ جو نماز کا مستحب وقت تھا وہ اس سے قضا ہو گیا۔ تو دو احتمالات ہیں اس میں۔ پہلا کیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہاں پہ عملاً یہ بات کر کے دکھائی۔ تو اب دو احتمالات ہیں، دو باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اس کے بعد عصر کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد عصر کی نماز ہوتی نہیں ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو قضا ہوتی ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ موجود ہے کہ یہ عصر کا مستحب وقت ہو، مثل ثانی کے ختم ہونے تک عصر کا مستحب وقت ہو، اس کے بعد وقت رہتا ہو لیکن وہ مستحب نہ ہو۔ کیا معنی؟ جو اس میں نماز پڑھے گا وہ ثواب اور فضیلت سے محروم رہے گا۔ تو یہ دونوں احتمالات موجود ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو مثل تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔
تو امام صاحب کی دلیل کیا ہے؟ امام صاحب کی دلیل حضرت ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں ظہر کی نماز دوسرے دن اس وقت پڑھنا ثابت ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو چکا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مثل اول کے ختم ہونے کے بعد مثل ثانی میں ظہر پڑھی۔ اب آپ دیکھیے، یہی روایت ہے جس سے امام مالک اور امام شافعی نے استدلال کیا تھا، وہی روایت بعین ہی جس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استدلال کر رہے۔ تو امام صاحب کیسے استدلال کرتے ہیں، انہوں نے کس طرح سے کیا تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے استدلال کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن، یعنی پہلے دن تو آپ نے ہر نماز اول وقت میں ادا فرمائی تھی، دوسرے دن آخری وقت میں، تو ظہر کی نماز جو آپ نے پڑھائی آخری وقت میں، وہ تب پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جانے کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر اس میں ایک اشکال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ پہلے دن عصر کی نماز جو اول وقت میں پڑھائی وہ بھی تو اسی وقت پڑھائی تھی، پھر یہ دو نمازوں کو جمع کیسے کیا؟ تو اس اشکال کی طرف انشاءاللہ ہم اس کے جواب کی طرف بعد میں جاتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے مثل ثانی میں ظہر کی نماز پڑھائی، تو جب مثل ثانی میں پڑھائی تو پورے کا پورا مثل ثانی ظہر کا وقت ہے، تو ظہر کا وقت مثل ثانی میں بھی باقی رہا۔ تو اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کے ختم ہونے کے بعد نماز پڑھائی ہے۔ دیکھیں، روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے بعد پڑھائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں، اگر اس بات کو مان لیا جائے، احناف یہ کہتے ہیں، امام صاحب تو خیر پہلے وفات پا گئے تھے، یہ بات کے حضرات ہیں، احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثل ثانی کے ختم ہونے کے بعد نماز پڑھائی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مثل ثانی میں بھی مثل اول کے ختم ہونے کے بعد جو آپ نے نماز پڑھائی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مثل ثانی میں بھی وقت باقی رہتا ہے۔ اگر وہ مان لیا جائے جیسے کہ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ مثل ثانی کے ختم ہونے سے مثل اول کے ختم ہونے سے پہلے تک ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو اگر ان کی بات کو مان لیا جائے تو پھر لازم یہ آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن ظہر کی نماز وقت ختم ہو جانے کے بعد پڑھائی ہے، اس نماز کا وقت نہیں رہا تھا تب آپ نے نماز پڑھائی ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، آپ نے ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھایا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ پہلے دن اول وقت میں
پہلے دن اور دوسرے دن آخری وقت میں انتہائی وقت میں پڑھائی تھی۔ تو روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا تب نماز پڑھائی، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی بعد پڑھائی ہے نا، تو جب بعد میں پڑھائی ہے تو وہ مثل ثانی تھی، مثل اول نہیں تھی۔ تو یہ ایک بات ہے۔ لیکن اس کا جواب انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ جو امام مالک اور امام شافعی کے مذہب کے مطابق ہے احناف کے مذہب کے اوپر، وہ یہی ہے جو ان حضرات کا استدلال تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا، اور دوسرے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا، تو وقت تو ایک ہی بن رہا ہے روایات کے مطابق۔ تو کیا مطلب آپ نے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع فرمایا؟ نہیں، بلکہ آپ نے دوسرے دن ظہر کی نماز اس وقت ادا فرمائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہونے کے قریب تھا۔ ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو نہیں گیا تھا بلکہ قریب تھا۔ ویسے دل کو تو یہی بات لگتی ہے ان حضرات کا مسلک، باقی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں درستگی کس جانب ہے۔ بعض مسائل میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، جیسے کہ احناف کے نزدیک اگر کسی نے فجر کی نماز اس طرح سے پڑھی کہ ایک رکعت پڑھ چکا تھا تو دوسری رکعت سے پہلے سورج طلوع ہو چکا، اور عصر کی نماز اس طرح سے پڑھی کہ ایک دو رکعت پڑھ چکا تھا پھر اس کے بعد سورج غروب ہو گیا، تو احادیث میں تو یہ آتا ہے کہ اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب احناف کے نزدیک اگر کوئی عصر کی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، حالانکہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا غروب شمس سے، لیکن احناف کہتے ہیں اس کی نماز ہو جائے گی۔ مگر جو فجر کی نماز پڑھ رہا ہے احناف کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی، دونوں کی نماز ہو جائے گی۔ جو ایک رکعت پڑھ چکا اس کی نماز قضا نہیں کہلائے گی۔ لیکن احناف فجر کے وقت میں یہ بات نہیں مانتے، خیر ان کے اپنے دلائل ہیں، مطلب قیاس ہے اس طرح سے۔ تو حضرت مفتی صاحب یہ الحمدللہ یہ ہمارے حضرات کی دیانت ہے کہ وہ بات ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس مسلک میں احناف کے دلائل کمزور معلوم ہوتے ہیں۔ محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے۔ علامہ اقبال مرحوم نے ان کے جنازے پہ کہا تھا کہ پچھلے 500 سال میں ایسا محدث پیدا نہیں ہوا، اور یہ شعر ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ یہ حضرت کی وفات کے موقع پر ہی تو کہا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے، ان کا اعتقاد اتنا زیادہ تھا حضرت کے اوپر، وہ کہتے تھے کہ اسلام کی حقانیت کے لیے
اتنی دلیل ہی کافی ہے دین اسلام کی حقانیت کے لیے، اس کے سچا مذہب ہونے کے لیے اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا اور ایسا حافظہ تھا، اللہ اکبر، بے مثل حافظہ تھا۔ تو ہمارے پردادا حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اسی وجہ سے ان کے ساتھ تخلص لگتا تھا، یہ انوری نسبت لگتی تھی۔ تو خیر وہ فرماتے تھے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، چونکہ وہ بھی حضرت کے شاگرد تھے براہ راست۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس میں بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور بعض اس کو جائز کہتے ہیں، حلال کہتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک ہی مسئلے میں جو یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو درست بات ہے وہ تو ایک ہی ہے، یا تو وہ چیز حلال ہوگی یا حرام ہوگی۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ جو تارک تسمیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر، تکبیر، ذبح کرتے ہوئے بھول جاتا ہے، ایک تو یہ صورت ہے، وہ تکبیر نہیں پڑھتا، تو ہمارے نزدیک بھی اس کا مذبوحہ حلال ہے اور دوسرے امام کے نزدیک بھی حلال ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نہیں پڑھتا تو احناف کے نزدیک اس کا مذبوحہ حرام ہے، کالمیتہ ہے، مردار ہے، اور امام شافعی وغیرہ کے نزدیک حلال ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دل میں حدیث مبارکہ میں کہ بسم اللہ ہے، تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حلال ہے، ہم یہ کہتے ہیں حرام ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو درستگی ہے وہ کسی ایک جانب میں، یا تو ان کی جانب میں یا ہماری جانب میں، اور جب درستگی اور ثواب ایک طرف ہے، ثواب یعنی صاد کے ساتھ ثواب کہتے ہیں اجر کو،